ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا من جانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ درس قرآن کے اس سیشن میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورۃ الکہف اور اس کے معانی اور مفاہیم، ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن عظیم کی انتہائی اہم سورہ مبارکہ سورۃ الکہف کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس گفتگو میں ہم چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سورہ کہف کس زمانے میں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب اور ریزن کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کس طرح کے کنٹینٹ کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کا سبب نزول اور اس کے اترنے کا زمانہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا پیغام اس دھرتی پر، اس کائنات پر پھیلانا شروع کیا، تو پھر آپ کے ساتھ جو پریشانیاں آئیں اور آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سیرت کی کتابوں میں ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی نوبت آ گئی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آیا تو ہجرت سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کا نزول ان صحابہ کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے تھا جو صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہجرت کرنے جا رہے تھے، اور ان کی تسلی اس میں اس طور پر تھی کہ سورہ کہف کے اندر چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے غار کے اندر پناہ لے رکھا تھا۔ تو گویا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان صحابہ کی تسلی کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اس زمانے میں نازل ہوئی۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا تو نتیجتاً یہ ہوا کہ جو کفار و مشرکین تھے مکۃ المکرمہ میں، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پیغمبر کی یہ دعوت شاید دور دراز تک نہیں پھیلے گی۔ اسی پیچ و خم میں تھے، اسی کشمکش میں تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں کو یہ پتہ چلتا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کا ایک جمع غفیر آتا چلا جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ ان کا ایک علمی رد کیا جائے، ان کا علمی رد ہونا چاہیے۔ جب تک علمی رد نہیں ہوگا تب تک ان کی تحریک ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتی ہے۔ عرب کا جو کلچر تھا، عرب کے جو لوگ تھے عام طور پر جاہل ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں تھی کہ جس آسمانی کتاب کے ذریعے سے کچھ
پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھتے یا کچھ پرانی باتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے. وہ جاہل اور بدو قوم تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کسی تحریک کو ناکام کرنا ہے تو اس کا ہمیں علمی رد کرنا ضروری ہوگا. ذرا غور کیجیے، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین کو بھی پتہ تھا کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو علمی رد ہونا چاہیے، اس کی ذاتیات پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے ذاتیات پر بھی حملہ کیا اور علمی رد کرنے کا منصوبہ بھی بنایا. تو آج کے زمانے میں بھی ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا رد کریں تو علمی رد کریں، ایویڈنس کے ساتھ رد کریں، دلیل کے ساتھ رد کریں. یہ نہ ہو کہ اس کی ذاتیات پر حملے کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر دیں اور علم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. تو حاصل یہ ہے بہرکیف یہ کہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کا علمی رد ہو تو کیسے ہو. تو کفار و مشرکین میں سے دو لوگ، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ دونوں لوگ مدینہ گئے اور مدینہ میں جو علماء یہود تھے ان لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں اور پیغمبروں کے بارے میں جانکاریاں بھی آپ حضرات رکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا علمی رد کیا جائے تاکہ اس کی تحریک ناکام و نامراد ہو جائے. آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے اس کے لیے. تب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے، اگر ان کا رد کرنا چاہتے ہو تو 3 سوال ان سے کرنا. اگر وہ تمہارے تینوں سوال کا جواب دے دیں تو سمجھ جانا کہ وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اپنے نبوت میں سچا ہے. اگر ان تینوں سوال کا جواب نہیں دیا تو سمجھ جانا کہ وہ جھوٹا انسان ہے. تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ ان میں سے پہلا سوال اس نے کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے. اصحاب کہف کسے کہتے ہیں؟ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ذوالقرنین کے معاملے میں آپ کو کیا معلومات حاصل ہیں، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اس کی حقیقت آپ بتائیے. اور تیسرا سوال جو ان لوگوں نے بتایا تھا، اس بارے میں تو جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال روح سے ریلیٹڈ تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے. لیکن بعض کے ادوار میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تیسرا سوال روح کے بارے میں نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے سے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. یہ بات جس نے کہی ہے اس کا نام ہے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی. یہ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال روح کے بارے میں نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا. وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ پورے سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو اس میں 3 قصے ہیں. ایک اصحاب کہف کا قصہ، دوسرا ذوالقرنین کا قصہ اور تیسرا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ. اس لیے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا سوال جو ان لوگوں نے کیا تھا وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں وہ تیسرا سوال روح سے ریلیٹڈ تھا، اس کے بارے میں نہیں تھا. اب وہ کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے گفتگو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اب جب یہ 3 سوال ان لوگوں نے کیے، یہ لوگ یہ سوال لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگے پیغمبر محمد، آپ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، میرے 3 سوال کا جواب دے دیں تب میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ کیا جائے وہ سوال. ان لوگوں نے یہ 3 سوالات حضور کی بارگاہ میں رکھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب کل دے دوں گا. آپ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی تو پھر میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ نے فرمایا میں اس کا جواب کل دے دوں گا. لیکن اتفاق دیکھیے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی. اب اس درمیان میں کفار و مشرکین گلی گلی کوچے کوچے میں ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. الغرض یہ کہ مکہ کی پوری وادی میں گلی کوچوں میں ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد جھوٹے ہیں، اگر وہ سچے ہوتے تو ہمارے پوچھے گئے سوالات کا وہ جواب دے دیے ہوتے.
ان کا جواب نہ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ پھر ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پریشان، وہی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اس بیچ میں جو ڈسٹینس ہوا وہی نہ آنے کا، جو فاصلہ ہوا، لیٹ ہوا، اس کی کئی وجہ مفسرین نے بیان کی۔ ایک وجہ جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اگر انشاءاللہ کہے ہوتے کہ میں انشاءاللہ کل اس کا جواب دے دوں گا تو پھر وہی آ جاتی، آپ نے یہ جملہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ، اس وجہ سے وہی آنے میں تاخیر ہوئی۔ یہ بھی وجہ بن سکتی ہے، لیکن جو میرے ذہن میں بات آئی وہ مین وجہ جو ہے وہی میں تاخیر ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند تھا کہ جو کفار و مشرکین میرے محبوب کے بارے میں پروپیگنڈا اڑائے گا، میں انہی کی زبان سے یہ اعلان حق و صداقت بھی کرواؤں گا۔ ہوا یہی کہ جن کفار و مشرکین نے 15 دن تک گلی کوچوں میں اعلان کیا کہ یہ پیغمبر جھوٹے ہیں، اور جب 15 دن کے بعد وہی نازل ہو گئی تب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ جب آپ نے جواب دے دیا تو پھر وہ لوگ جس گلی اور راستے سے گزرتے تو خود لوگ پوچھتے کہ پیغمبر نے جواب دیا کہ جواب نہیں دیا، محمد نے جواب دیا کہ نہیں دیا، وہ لوگ خود کہتے کہ ہاں انہوں نے جواب دے دیا۔ تو جس زبان سے ان لوگوں نے میرے آقا کے جھوٹے ہونے کی شہادت دی تھی، اسی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروا دیا کہ محمد جھوٹے نہیں، محمد سچے نبی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ پسند تھا، اس لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اچھا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک داعی جو ہوگا وہ اس داعی کے بارے میں پروپیگنڈے اڑائے جائیں گے۔ جو بھی داعی انقلاب ہوگا یا جو بھی داعی اسلام ہوگا اس کے بارے میں پروپیگنڈے اڑائے جائیں گے اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑائی جائیں گی۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے، اس کے بعد پھر انہی لوگوں کی زبان سے اللہ رب العزت اس داعی جس کے حق میں اس نے غلط شبد ادا کیے تھے، اس کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اس پروپیگنڈا کرنے والے انسان کو جھکا دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جو کفار و مشرکین حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، برا بھلا کرتے تھے، وہی لوگ حضور کے قدموں پہ نثار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح کی مثال دیگر داعیان امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ خیر یہ تینوں سوال کا جواب جب آپ نے دے دیا تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ 3 سوال اس کا جواب تھا کیا۔ یہ سارے جوابات سورہ کہف کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ کہف کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 26 تک، 9 سے لے کر کے 26 تک اصحاب کہف کے قصے کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر کے 78 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے لے کر کے 99 تک حضرت ذوالقرنین کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان تینوں قصوں کے درمیان اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی نصیحتیں اور بڑی عمدہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی تمام قصوں کے درمیان نصیحتوں کی باتیں اور عمدہ باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو انسان کے لیے درس عبرت ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اسی میں آیت نمبر 32 سے لے کر کے 44 تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص امیر تھا لیکن بڑا بخیل تھا، متکبر انسان تھا، اور دوسرا انسان وہ تھا جو غریب تھا لیکن اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس واقعے کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، یہ تسلی دینے کے لیے ان لوگوں کو، ان غریب مومنوں کو جو تنگ دست ہیں، جو فقراء میں سے ہیں، ان لوگوں کو تسلی دینے کے اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا سہارا دنیا میں اگر کوئی نہیں بن رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کا معین و مددگار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے لے کر کے 46 تک اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور 47 سے لے کر کے 49 تک اللہ رب العزت نے قیامت اور حشر و نشر کے بارے میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس مختصر تمہید کے بعد
اب ہم آتے ہیں کہ اصحاب کہف کا وہ معاملہ کیا ہے. چونکہ 3 سوال تھے نا، 3 سوال کا جواب سورہ کہف کے اندر موجود ہیں. پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال کس بارے میں تھا جو کہ مختلف فی ہے. بعض کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں سوال تھا جو کہ اکثر حضرات کا قول ہے، اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال تھا. اللہ رب العزت نے 2 سوال کا جواب یعنی حضرت ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا جواب سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے، اور روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے درمیان ایک خاص تعلق ہے. وہ تعلق کیسے ہے ذرا غور کیجئے آپ کہ سورہ کہف میں سورہ بنی اسرائیل کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اور سورہ کہف کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ میں ایک خاص نسبت ہے. اس لحاظ سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے درمیان بھی ایک خاص نسبت ہے. ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے قل الحمدللہ، تم فرما دو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اس کے بعد جو ہے اس آیت کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں تعریف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سورہ کہف کی پہلی آیت میں تعریف کر کے بتایا جا رہا ہے. تو دونوں کے درمیان ایک خاص نسبت ہے. اسی نسبت کی بنیاد پر 3 سوالوں میں سے تیسرے سوال یعنی روح والے جواب کو اللہ رب تیسرے جواب کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور 2 سوال کا جواب سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ ایک بات ہے جو تیسرے سوال کے تعلق سے تھی. ابو العلا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا سوال چونکہ روح سے ریلیٹڈ نہیں تھا، اسی لیے تیسرا سوال حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا. جبھی اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کو بھی بیان فرمایا ہے. اگر یہ سوال نہیں ہوتا پھر ایسی صورت میں یہ جو ہے اس قصے کو سورہ کہف کے اندر بیان نہیں کیا جاتا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تیسرا سوال روح سے ریلیٹڈ نہیں تھا، موسیٰ اور خضر کے قصے سے ریلیٹڈ تھا. جو ہم نے جواب دیا ہے کہ بھائی تیسرا سوال روحی سے ریلیٹڈ تھا، لیکن روح والے جواب کو جو بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ روح کا جو جواب تھا وہ بنی اسرائیل کی آیتوں سے زیادہ موافقت رکھتا تھا، اور جو 2 سوال تھے وہ 2 سوال سورہ کہف کی آیتوں کے زیادہ موافق تھے. اس لیے جو اللہ رب العزت نے دونوں جواب کو سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے اور تیسرے جواب کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا. یہ خیر ایک الگ بات تھی. اب ذرا آئیے 3 جواب میں سے آج کی گفتگو میں ہم صرف پہلے جواب پر ڈسکس کریں گے. پہلا جواب کیا تھا کہ غار اصحاب کہف یعنی غار والے کے بارے میں جو ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کیسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیا گیا. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اصحاب اور کہف، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والا. جیسے کہتے ہیں نا ذی علم، صاحب و علم، علم والا. ایسے ہی صاحب و کہفین، کہف والا، غار والا. اور کہف کا معنی ہوتا ہے ایسا غار جس کا دہانہ، جس کا منہ بہت کشادہ ہو، اس کو غار کہا جاتا ہے، اس کو کہف کہا جاتا ہے. اور جس کا منہ جو ہے تنگ ہو اس کو عربی ہی میں الغار کہا جاتا ہے. غار اور کہف دونوں کے درمیان فرق ہے. الغار عربی میں اس غار کو کہا جاتا ہے جس کا دہانہ کیا ہو، منہ جس کا تنگ ہو، اور کہف اس غار کو کہا جاتا ہے جس کا منہ کیا ہو، کشادہ ہو، چوڑا ہو. تو اصحاب کہف کا مطلب یہ ہوا غار والے. یہ غار والے کون تھے؟ غار والے یہ وہ لوگ تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی پیغام لوگوں تک پہنچایا
تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور اتنے سخت مخالف ہوئے کہ ان لوگوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنانا بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو وہاں پر رومن امپائر کی طرف سے جو گورنر بنا ہوا تھا، تو اس گورنر کے پاس ان لوگوں نے اپنا مقدمہ رکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے گرفتاری اور جو ہے قتل کرنے کا وارنٹ جاری کیا جائے۔ آخر کار معاملہ سارا کچھ طے ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے، کہ اسی بیچ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 عیسوی میں آپ کے اوپر چلے جانے کے بعد دین مسیح کا پھیلنا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن پھر آپ کے کچھ حواری جواری تھے، آپ کے نام لیوا تھے، جو آپ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے، قیامت پر یقین رکھتے تھے، حشر و نشر کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے چپکے چپکے جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر جب 248 عیسوی آئی تو اس زمانے میں دقیانوس نامی ایک شخص، جس کو رومی زبان میں ڈیسس کہا جاتا ہے، تو دقیانوس جو خیالات اور فکر کہا جاتا ہے، دقیانوسی خیالات، دقیانوسی فکر، اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 248 عیسوی میں جب رومی سلطنت پر متمکن ہوا اور جلوہ افروز ہوا، اس زمانے میں اس نے یہ کیا کیا کہ خود بھی بت پرست تھا، اور جو لوگ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے جبراً اسے بت کی پرستش کرنے پر آمادہ کیا کرتا تھا، اور جو بتوں کی پرستش نہیں کرتا اسے سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی چند ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ پورا جو ہے حلقہ اگرچہ بت پرستی میں ملوث تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مکمل پاسدار تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے، دقیانوس نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، میں تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، ان چند دنوں میں اگر تم ہماری طرح بتوں کی پوجا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا، اس لیے آپس میں تم لوگ غور و فکر کر لو۔ اب جب یہ لوگ یہ بات سنے تو انہیں محسوس ہوا کہ اب شاید ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کا بچانا معاشرے میں رہ کر کے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے سوسائٹی چھوڑ کر کے کہیں اور کا رخ کرنا ضروری ہو، کہیں اور چلا جانا ہوگا، جب بھی ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہوا یہی کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور چل بسے ایک غار کی طرف، غار میں پناہ لیا جائے۔ جب جا رہے تھے تو راستے ہی میں ایک کتا مل جاتا ہے جس کا نام تھا قطمیر۔ اصحاب کہف جو لوگ تھے ان لوگوں نے کافی کوشش کی کہ اسے بھگایا جائے، بار بار بھگانے کے باوجود کتا ساتھ ہی میں رہا۔ بالآخر وہ کتا ساتھ گیا۔ غار میں یہ حضرات جو ہی پہنچے، کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ گیا، اور جو ہی یہ حضرات غار میں گئے، اللہ رب العزت نے ان پر نیند مسلط کر دی، موت کی نیند سلا دیا۔ آخر کار 200 سال تک وہ حضرات سوئے رہے، 200 سال تک سوئے رہے، اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت ان کے کروٹوں کو بدل دیا کرتا تھا، ہر 6 مہینے کے بعد۔ اور 200 سال سونے کے بعد اچانک جب ان کی آنکھ کھلی تو ان لوگوں نے آپس میں محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ آرام کر لیا ہے، ہم لوگ زیادہ سو لیے ہیں۔ کسی نے کہا دو دن سوئے، کسی نے کہا 1 دن سوئے، کسی نے کہا کچھ دیر سوئے۔ 200 سال کے بعد بیدار ہونے کے باوجود بال کی کیفیت کیا رہتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ناخن کا کیا حال ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ساری چیزیں نارمل تھیں۔
اگر ایسا ہوتا تو پھر 2 دن کی بات ہی نہیں کرتے، یا 1 دن یا کچھ دیر کی بات ہی نہیں کرتے کہ کچھ دیر ہم لوگ سوئے ہیں، سارا کچھ نارمل۔ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیا، اور پھر بشری تقاضے کے مطابق انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام یملیخہ تھا، کہا کہ جاؤ مارکیٹ سے کچھ لے کر کے آؤ ہم لوگ کے کھانے پینے کے لیے، تاکہ ہم کھا پی سکیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہمارے ایک مزاحیہ دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب سو کر کے بیدار ہو تو سب سے پہلے کھانے کی فکر کرے۔ خیر یہ تو مزاحیہ بات ہے، لیکن بشری تقاضا ہے کہ آدمی جب سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو بھوک کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تو یملیخہ کو بھیجا گیا مارکیٹ کی طرف۔ جب وہ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں چیزیں بدلی ہوئی ہیں، 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے نا، ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوبے، آخر معاملہ کیا ہے کہ اتنی جلد اس قدر تبدیلیاں آ گئی۔ کھانا لینے کے بعد جب انہوں نے وہی دقیانوس کے زمانے کا جب سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران، یہ سکہ آیا کہاں سے آیا؟ دکاندار کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی چھپے ہوئے خزانے پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی چھپا ہوا خزانہ تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، تمہارا معاملہ آگے پہنچایا جانا چاہیے۔ آخرکار بادشاہ وقت کے پاس اس کا معاملہ پہنچا۔ بادشاہ وقت نے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو دقیانوس کے زمانے میں تھا، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنے احباب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ غار میں پناہ لے لیے تھے، اور کچھ ہی دیر سوئے، ایسا لگتا ہے کہ بڑا زمانہ گزر گیا ہے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، وہ مجمع عام میں کہنے لگا کہ آج اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول فرما لی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس بادشاہ کے زمانے میں، جس کا نام غالباً تھیوڈسس یا کیا پرننسیشن ہے مجھے پتہ نہیں، تو اس کا یہ نام تھا، اس کے زمانے میں ایک مسئلہ بڑا شور و غور کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ مر جانے کے بعد اٹھنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، حشر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، پروردگار میرے لیے ایک غیب سے کوئی ایسی سبیل پیدا فرما دے جس سے ہمیں یقین ہو جائے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے۔ جب اصحاب کہف کے معاملے کو ان لوگوں نے سنا تو اللہ کا شکر بجا لایا اور کہنے لگا پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ جس عقیدے کو میں سیکھنا اور سمجھنا چاہ رہا تھا، آج تو نے اصحاب کہف کے ذریعے سے ہمارے دل میں وہ یقین پیدا فرما دیا۔ اس کے ذریعے سے وہ معاشرہ، وہ سماج جو اس بات پر آمادہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں، ان لوگوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً مرنے کے بعد ہر ایک شخص کو اٹھایا جانا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ یملیخہ کو لے کر کے غار کے پاس آئے۔ اب غار کے پاس جب آ رہے تھے تو اس بیچ میں جب یملیخہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا دوست، میرا ساتھی یملیخہ گرفتار ہو گیا ہے، اب ہم لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اور سب کو یہی پتا تھا کہ دقیانوس کا زمانہ ہے۔ جب پوری جمعیت کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ جب غار کے پاس پہنچے تو پھر یملیخہ نے سارا معاملہ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم لوگ 200 سال تک سوئے رہے، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں، اور دقیانوس کا زمانہ کب کا ختم ہو گیا، سلطنتیں آئیں چلی گئیں، اب جو موجودہ سلطنت ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکار ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ پھر وہ لوگ غار کی طرف چلے گئے اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں ہمیشہ موت کی نیند سلا دیا۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو اصحاب کہف کے واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس سے امت مسلمہ کا سب سے بڑا عقیدہ یہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا، سب کے ساتھ حشر و نشر کا معاملہ کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے اصحاب کہف کے قصے کے ذریعے سے۔ جب اللہ رب العزت 200 سال تک سلانے کے بعد اگر بیدار کرنے پر قادر ہے تو اللہ رب العزت واقعتاً کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بلا شبہ قادر ہے۔ جو پروردگار عالم بغیر انسان کے ایک نطفے کے ذریعے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے تو انسان بنانے کے بعد اگر اس کو موت دے دے تو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہو سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ حق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب فتنے کا زمانہ ہو، جب آپ کی بات سنی نہ جاتی ہو، آپ کے اندر طاقت و قوت نہ ہو فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا بڑا دشوار ہو جائے، ایسے موقع پر سنت یہ ہے کہ انسان غاروں کی طرف پناہ لے لے، جنگلوں کی طرف پناہ لے لے، تاکہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راستے کا مسافر بن جائے۔ یہ کب؟ جب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا دشوار ہو جائے۔ ذرا غور کیجیے آپ، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنہ ہو تو ایسے موقع پر تم اپنی جگہ کو چھپائے رکھو، تم کہاں ہو یہ کسی کو پتہ نہ چلے، تم کس جگہ ہو کسی کو خبر نہ ہو، اپنی جگہ چھپائے رکھو۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تو ایسی جگہ چلے گئے جہاں کسی کو پتہ بھی نہیں، اپنی جگہ کو انہوں نے چھپا رکھا۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی زبان بند رکھو، جب فتنے کا زمانہ ہو جگہ بھی چھپائے رکھو اور اپنی زبان بھی بند رکھو، یہ دو کام کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کیا کفار مکہ کو یہ پتا تھا کہ مدینہ جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار مکہ پیچھے لگے ہوئے بھی تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں۔ تو اپنی جگہ کو چھپائے رکھنا ہے جب فتنے کا زمانہ ہو تو۔ ایسے ہی صحابہ نے ہجرت کی، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے کہ جب فتنے کا وقت آیا وہ تو اپنی زبان خاموش رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جگہ کو بھی چھپائے رکھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا، اس موقع پر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمہ بن الاکوع۔ وہ سلمہ بن الاکوع مقام ربضہ چلے گئے جو مکے کے راستے میں ہے، اور وہیں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ یہ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، آپ تنہائی اختیار کر لیے۔ اب جہاں تک تنہائی اختیار کرنے کی بات ہے تو کیا فتنے کے زمانے میں ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو جائے؟ فتنے کے زمانے میں کیا ہر شخص یہی کام کرے کہ جو ہے خلوت نشین ہو جائے، وہیں جا کر کے اللہ اللہ کرتا رہے؟ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اندر یہ طاقت و قوت نہ ہو کہ اس فتنے کو ختم کر سکے۔ لیکن جس کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت و قوت دی ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، تحریر و قلم کے ذریعے سے ہو، جس ذریعے سے ہو، اگر فتنے کو ختم کرنے کی ذرہ برابر بھی طاقت و قوت ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس فتنے کو ختم کرے۔ اگر ہر ایک شخص جس کے اندر طاقت و قوت تھی سب جو ہے خلوت نشین ہو جائے، سب جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر کے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے لگے، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ فرض عین ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج و زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ہی فتنے کے وقت صاحب استطاعت کے لیے فتنے کو ختم کرنا بھی فرض عین ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر گناہگار ہوں گے اور گناہ کے مرتکب ہوتے نظر آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ جب فتنہ نہ ہو اس وقت اگر کوئی شخص خلوت نشینی اختیار کر رہا ہے، تنہائی میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایسے موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں ان تمامی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آبادی میں رہنا بہتر ہے۔ فتنہ نہ ہو تو آبادی میں رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ آبادی میں رہنے کی وجہ سے جو شعار دین ہے، جو دین کی خاص پہچان ہے، ان تمام شعار اور پہچان پر اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے آبادی میں رہنا افضل ہے جب فتنہ نہ ہو۔ لیکن بعض صوفیہ بلکہ بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آبادی کے بجائے تنہائی اختیار کرنا افضل ہے۔ ایک شیخ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 8ویں صدی کے ہیں، 786 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں 8ویں صدی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ انسان خلوت نشین رہے۔ خلوت نشین مطلب
پہاڑوں میں غاروں میں چھپ کر کے رہے، جس کی جگہ کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ آج کے زمانے میں کوئی مجلس کوئی محفل ایسی نہیں ہے جو گناہوں سے خالی نہ ہوتی ہو، جس مجلس کے اندر گناہ والے کام نہ ہوتے ہوں۔ اس لیے آج کے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ کرمانی، لیکن خیر یہ ان کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب فتنے کا زمانہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی آبادی میں رہے اور آبادی میں رہ کر کے لوگوں کی اصلاح کرے۔ ایک بڑی بہترین بات کسی نے کہی تھی کہ صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت تاریک دنیا نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا میں رہ کر کے خالق دنیا کی تلاش کرتے ہیں، اور جو دنیا میں رہ کر کے خالق دنیا کو تلاش کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ خلوت نشین ہو کر کے رب کو تلاش کر لینا آسان ہے، لیکن دنیا میں رہ کر کے خالق دنیا کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے صوفیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اور دنیا میں اس طرح رہیں کہ دنیا ان کے دل میں نہ سمائے، دنیا چاروں طرف رہے، ارد گرد رہے، لیکن اس ارد گرد دنیا رہنے کے باوجود بھی وہ خالق دنیا کو بالکل فراموش نہ کرے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان فتنہ کا زمانہ نہ ہو تو آدمی آبادی کے اندر رہے اور اپنی بھی خود کو بھی اس راہ راست پر چلے اور عوام الناس کو بھی راہ راست پر چلانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر آخری بات یہ سن لیں کہ حضرت وہیب بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ترک دنیا کے بارے میں کہ کیا میں دنیا چھوڑ دوں، ترک کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے اور تم کو لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے تم لوگوں کی ضرورت کو پوری کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ایک قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ ہے، جس مکان میں ہے، جس جگہ پر ہے، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کی قیادت کرے، اس کی ضرورتوں کو سمجھے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اگر وہ خود ہی تارک دنیا، وہ خود ہی جو ہے جنگلوں میں اور بیابانوں میں رہنا شروع کر دے، پھر ان کی قیادت کا فریضہ انجام کون دے گا؟ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ اصحاب کہف کے مقام کو بڑا بلند کیا، اور بلند اس لحاظ سے کیا کہ چونکہ یہ لوگ اب دیکھیں کہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے اور نہ کوئی بڑے مفسر و محدث تھے، بس یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے قربانی کیا دی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے غار میں پناہ لے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی۔ تو آدمی اگر اللہ کے راستے کا مسافر ہو جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، بعض نے کہا 3، خود قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تعداد کے بارے میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک موقع پر سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ بِالْكَلْبُهُمْ۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب۔ یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں، یہ سب تخمینے والی باتیں، اندازے والی باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ہمیں جو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان تعداد میں سے جو راجح تعداد ہے وہ 7 ہے۔ وہ کس طور پر؟ وہ اس وجہ سے کہ جب اللہ رب العزت نے دو تعداد بیان فرمائی کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، ان دو تعداد کے بعد یعنی 3 ہوں گے، 3 ہے چوتھا ان کا کتا، 5 ہے چھٹا ان کا کتا، یہ دو تعداد بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رجمم بالغیب۔ یہ لوگ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، تخمینے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ تعداد بیان فرمائی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 وہ لوگ ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا رجمم بالغیب، یہ اٹکل پچو بات ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ اب 7 کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس نام کی برکت یہ ہے کہ روحانیات سے جن لوگوں کا تعلق ہے
وہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر کے کسی کپڑے پر آگ کے اندر بھی ڈال دے تو اللہ رب العزت ان کے ناموں کی برکت سے آگ کے اندر ٹھنڈک پیدا فرما دے گا، آگ کو بجھا دے گا۔ ان کے ناموں کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کتا جو جانور ہے وہ کس کی صحبت میں رہا؟ اصحاب کہف کی صحبت میں رہا۔ اب اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جب ایک جانور اس کا مقام جنت والا بن جاتا ہے، وہ جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہیں تو یقیناً ہمارا مقام بھی بلند و بالا ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ جنتی ہے یا نہیں، یہ بڑا اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ کتا بھی جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنت میں جانور بھی ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک میں اور کئی حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے، بکریاں ہوں گی، اس کے بعد گھوڑے ہوں گے، حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے۔ تو کتا بھی ہوگا، اور وہ کتا بھی کیا ہے؟ قطمیر، جس کا نام ہے اصحاب کہف کتا، یہ جنتی کتا ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب ایک کتا اصحاب کہف کی صحبت میں رہ رہا، اور صحبت ایسی کہ بھگایا جا رہا ہے، بھاگنے پر راضی نہیں ہے، تو صحبت انسان ایسی اختیار کرے کہ لاکھ اس کو ہٹایا جائے، لاکھ بھگایا جائے، لیکن اگر نہ بھاگے پھر بھی اس کی صحبت میں رہے تو اس صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو اگر ایک اشرف المخلوقات کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہے تو ایمان کامل ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان مشائخ کی صحبت کی برکت سے اللہ اسے بھی جنت کے مقام پر فائز فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحبت مشائخ کو سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی بے ریاکاری والی عبادت سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک ساتھ کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے۔ اس کا بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اب کتا پالنا، اس کے بارے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہیں، کتا پال سکتے ہیں یا نہیں۔ اصحاب کہف نے کتا رکھا تھا، تو دیکھیں اگر گھر کی حفاظت کے لیے یا اپنے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے ضرورت کی خاطر اگر کوئی شخص کتے کو پالتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کو کہ یوں ہی شوقیہ پالتا ہے تو اس کی سخت ممانعت ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کتے کی پرورش کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو ہر دن اس کے اعمال میں سے 2 قیرات کم ہوتے ہیں۔ قیرات ایک پیمانہ ہے، یہ 2 قیرات اس کے نام اعمال سے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب بغیر کسی ضرورت کو کتے کو پالا جائے۔ اگر ضرورت ہو تو بلا شبہ پال سکتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے پاس جو کتا تھا وہ بغیر ضرورت کے نہیں تھا، وہ ضرورت تھی، وہ کیا ہے کہ غار کے منہ پہ بیٹھ کر کے وہ اصحاب کہف کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو ایسے ہی اگر کتا کو حفاظت کی غرض سے رکھا جائے تو بلا شبہ یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے اور بھی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے مزار کے پاس مسجد بنا دی گئی تھی، تو مزار کے پاس مسجد بنانا اس زمانے کا یہ بھی دستور رہا ہے۔ ایسے ہی اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ والوں کے ناموں میں بھی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور آخری بات تو اس سورہ کی خاص بات ہے، اس بات کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ جو سورہ کہف ہے نا، اس سورہ کہف کا دجال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دجال کے بارے میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو نکلے گا، جس کی پیشانے پہ کافارہ کافی لکھا ہوا ہوگا، وہی دجال ہے۔ دیکھیے دجل کا معنی اصل ہوتا ہے فریب، دھوکہ دے۔ جو بھی چیز ہمیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، دھوکہ دینے والی ہو، وہ ہمارے لیے دجال ہے، وہ ہمارے لیے دجال ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے اس ٹائم میں مادیت کا کس قدر غلبہ ہے۔ انسان مادیت میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ آخرت کو بالکل بھول چکا ہے۔ اسباب میں اس قدر لپیٹ کر کے ہم لوگ رہ گئے ہیں کہ مسبب الاسباب کو بھول گئے، اپنے کریٹر کو بھول گئے۔ دنیا میں اس قدر ہم ملوث ہیں کہ اپنے خالق و مالک کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یہ ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے جس کے پاس ہمیں جا کر کے جواب دینا ہے، یہ احساس بھی نہیں ہے۔
یہ دنیاوی انہماک اور دنیا میں اس قدر ملوث ہو جانا یہ ہمارے لیے دجال ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دھوکہ دینے والے دجال یہ 20 سے زیادہ نکلیں گے، 20 سے زیادہ ہوں گے دجال۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی دجال ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو جھوٹا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی دجال ہیں۔ اس طرح کے کئی دجال ہوں گے، یعنی جو بھی انسان کی گمراہیت اور خدا کی یاد سے غافل کرنے والی شے ہو وہ ہمارے لیے دجال ہے۔ یہ تو دیگر دجال کی بات ہے۔ اب آ جائیے وہ دجال جس کی علامت، جس کی پہچان حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس دجال سے اس سورہ مبارکہ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رہے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بتایا جاتا ہے تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ کبھی ہوا بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر ایک پیغمبر نے اپنی امتی کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو جو بندہ اگر سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ اب یہ کہ کتنی تلاوت کریں تو اس کے بارے میں بھی طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض نے کہا شروع کی 10 آیتیں، کم سے کم شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں، جو اتنی مقدار تلاوت کر لے گا اور اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور مکمل نہ ہو سکے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اور دیکھیے دجال جب آئے گا تو بتا کر کے نہیں آئے گا، اچانک آئے گا دجال۔ اب اچانک آئے گا تو اس کے لیے اور چند ہی دنوں میں پوری دنیا کی سیر بھی کر لے گا۔ اس لیے ہر وقت ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنی روحانیات کو بھی مضبوط رکھیں تاکہ اس کا اچانک آنے والا فتنہ اس سے ہم محفوظ و مامون ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے ایک خاص دعا اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ وہ نماز کے بعد پڑھتا رہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ یہ دعا ایسی ہے کہ یہ دعا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پڑھا کرتے تھے اور آپ اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ہم سب بھی اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فتنہ دجال سے بھی محفوظ و مامون فرمائے اور ہم سب کو قرآنی سمجھ، قرآنی فہم کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔